بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر دن کا یہ جو کلاس ہے، اس کلاس میں ہم سب سے پہلے کتاب التوحید پڑھتے ہیں، اور کتاب التوحید میں ہم لوگ باب نمبر 20 میں ہے کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے اور سنگین جرم ہے، چہ جائے کہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، چہ جائے کہ اس مرد صالح کی عبادت کی جائے۔ اگر اس قبر پر بیٹھ کر اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی تو دھیرے دھیرے یہی اللہ کی عبادت اس نیک انسان کی عبادت کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی ہی اجازت نہیں کہ ہم کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کے قرآن پڑھیں، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کے نماز پڑھیں، کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کے دعا کریں، اگرچہ نماز اللہ کے لیے ہو، اگرچہ قرآن اللہ کے لیے ہو، اگرچہ نیکی کا کام اللہ کے لیے کر رہے ہوں، لیکن وہاں پر جا کر کے کریں گے تو یہی سلسلہ ایک مرتبہ اس انسان کی پوجا کی طرف لے کر کے جائے گا۔ چنانچہ اس باب میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں اور حبشہ میں انہوں نے کلیسا میں، چرچ میں کچھ تصویریں دیکھیں، کچھ اسٹیچو دیکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیچو، اس مجسمے کے بارے میں بیان فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک بزرگ وفات پا جاتا یا نیک بندہ وفات پا جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے۔ وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ ان کے اسٹیچو بنا دیا کرتے تھے، ان کے مجسمے بنا دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے چرچ میں ایسے اسٹیچو بنا کر کے سجائے تھے، حالانکہ وہ نیک لوگ تھے، اللہ کے عبادت گزار لوگ تھے، شریعت کی تابعداری کرنے والے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے اسٹیچو بنائے اور ان کو سجا دیا، یہاں تک کہ بعد میں ان کی عبادت کی جانے لگی۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں، سب سے بری سرشٹی ہیں جنہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے ان کے نیک لوگوں کے اسٹیچو بنائیں
اور ان کو ایک جگہ پر چسپاں کر دیا، یہاں تک کہ بعد میں لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی پہچان ظاہر ہوئی، یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، تو آپ پہ تکلیف کی شدت سے اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لیتے تھے، اور جب دم گھٹنے لگتا تو چادر کو ہٹا دیتے تھے۔ پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہیں اور تکلیف بہت سخت ہے، نزا کی حالت ہے، اور آپ کی پریشانی جب بڑھتی ہے تو کبھی چادر کو چہرے پر رکھتے ہیں اور کبھی دم گھٹنے لگتا ہے تو چادر کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا فرما رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کس بنیاد پر بھیج رہے تھے؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھے نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا، تو آپ کی قبر بھی کھلی رکھی جاتی، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے، آپ کی قبر پر بھی لوگ عبادت کرنے لگیں، آپ کی قبر پر بھی لوگ آ کر کے آپ سے مانگنے لگیں، اس کے سامنے سر ٹیکنے لگیں۔ اسی ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی پیش کرتے ہیں کہ آج بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ کے گھر میں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ کی مسجد کے بادو ہی میں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا تھا، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ لیکن ولید بن عبد الملک خلیفہ نے اپنے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی، اس کو وشال کیا، تو اپنی رائے سے اس نے اس حصے کو بھی مسجد میں شامل کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں نہیں بنائی گئی تھی۔ ایک تیسری حدیث ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ تو حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد، کہ تم سے پہلے جو لوگ بھی گزرے ہیں ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس کام سے روکتا ہوں، میں تم کو اس کام سے روکتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سختی کے ساتھ روکا کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں یہی بات کہتے رہے کہ تم قبروں سے اپنا تعلق مت جوڑنا، قبروں کو کشادہ کرنا، قبروں پہ چناگج کرنا، قبروں پہ عمارت بنانا، قبروں کو پختہ کرنا،
یا قبروں کے پاس جا کر کے وہاں پہ دعا کرنا، ان تمام چیزوں سے تم بچتے رہنا۔ 23 سالہ زندگی میں یہی ساری باتیں بتاتے رہے۔ پھر آپ اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ میسیج دیتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس لیے تم میرے بعد ایسا مت کرنا، میں تمہیں اس کام سے روکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کیفیت سخت ہونے لگتی ہے، چہرہ پہ چادر رکھتے ہیں اور پھر چادر کو ہٹاتے ہیں، اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ باتیں بتائیں تاکہ بعد کے لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو سکے، بزرگوں کی شان میں غلو نہ کریں، اور قبروں پہ جا کر کے سجدے نہ کریں، قبروں پہ جا کر کے نمازیں نہ پڑھیں، قبر والے سے نہ مانگیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم کتاب التوحید کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔